مشائخ اعظام، حجاج اکرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاة لذکری، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانی شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زرم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ حدیث درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نہایت ہی عشق و محبت میں ڈوب کر سراپا تن و جسم ہو کر یکجاں یک دل ہو کر جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس درود کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر نہیں آتے، بلکہ میں نبی خود اس کے درود کو سماعت کرتا ہوں، اور میں اس کے باپ کے نام کے ساتھ پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جیسے حلوے میں شکر ڈالتے ہیں تو حلوہ میٹھا ہوتا ہے، ویسے ہی درود پاک اپنی زندگی میں ڈالتے ہیں تو ہمارا ایمان میٹھا ہوتا ہے۔ ادھر سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ، سب مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنے میں گھنٹوں نہیں لگتے، ہے نا؟ لگتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک پیغمبر کی بات سناؤں سبحان اللہ پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن کریم میں خلیفۃ اللہ کے ساتھ آیا ہے، داؤد خلیفۃ اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام
جنہیں اللہ نے اپنی خلافت سے نوازا ہے، خلیفۃ اللہ، اور ایسے خلیفۃ اللہ کہ آپ جب تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ کی تلاوت کی آواز کو سننے کے بعد پرندے نیچے اتر جاتے تھے، یہاں تک کہ جاری پانی رک جاتا تھا ان کی آواز کو سننے کے لیے۔ ایسے خلیفۃ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا سیدی سرکار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ قرآن کریم کنز الایمان، اس کے حاشیے پہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب خیال ہوا، یہ تولنے اولنے والا زمانہ تھا نہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں بھری ٹرک کو، لوڈنگ ٹرک کو تول لیتے ہیں، ارے تولنے کا یہ عالم ہے کہ تھرمامیٹر لگا کر بخار کو تول لیتے ہیں کہ 105 ہے کہ 120 ہے کہ 150 ہے۔ ہم پھونکتے ہیں تو ہماری ہوا کو تول لیا جاتا ہے، ہم سانسیں لیتے ہیں تو ہماری سانسوں کو تول لیا جاتا ہے، ہماری دھڑکنوں کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی نئی ٹیکنیکل ہے۔ اس زمانے میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ اب کوئی چیز انہونی نہیں رہی، ہونی ہو گئی ہے۔ لیکن اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ، آپ کو خیال ہوا کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو یہ نیکی کیسے تولے جائیں گے؟ تو جس پہ تولے جائیں گے ذرا وہ میزان تو دیکھو کہ وہ میزان کیسا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا اس میزان کو دیکھنا ہے جس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ گنہگار ہوگا اس کا پلہ نیچا ہو جائے گا، نیکوکار ہوگا اس کا پلہ نیچا ہو جائے گا۔ تو ہم یہ بیلنس کو دیکھنا ہے کہ یہ بیلنس جس پر رکھے جائیں گے، گناہ کتنے ہیں، نیکیاں کتنی، نیکیاں زیادہ ہے کہ گناہ زیادہ ہے، اس بیلنس پاور کو ہمیں دیکھنا ہے، جس کو میزان کہتے ہیں عربی میں اور ترازو کہتے ہیں اردو میں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، داؤد آپ میرے خلیفہ ہیں اور آپ میرے نبیوں میں سے ہیں، آپ نبیوں میں سے، اس لیے آپ کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا۔ اگر یہ کوئی دوسرا سوال کرتا تو یہ معاملہ قیامت کا ہے، دنیا کا نہیں ہے، یہ ہم قیامت میں دکھائیں گے، دنیا میں نہیں۔ لیکن آپ نبی ہیں، آپ نے خواہش کی ہے تو میں آپ کو دنیا میں دکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جبریل علیہ السلام اس میزان کو سامنے لائے جس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ دیکھا کہ 2 پلے کا ترازو ہوتا ہے، ایک میں آپ بٹکھرا رکھتے ہیں، ایک میں سامان رکھتے ہیں، کلو 500 گرام 250 گرام آپ تولتے ہیں۔ تو یہ پلہ جو دیکھا، اتنا بڑا پلہ، اتنا بڑا پلہ، اتنا بڑا پلہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا 7 زمین کا طبق، 7 آسمان کا طبق اور ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے، سب ایک پلے پہ اگر ڈال دیا جائے تو بھی یہ ترازو تو بھرنے والا نہیں ہے، یہ ترازو بھرنے والا تو نہیں، اتنا بڑا ہے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ساری چیز اس میں ڈال دیا جائے تو یہ بھرنے والا نہیں۔ تیرا ایسا کون بندہ ہے جو اتنی نیکیاں کر سکے؟ اب میں توجہ کے ساتھ سبحان اللہ کی آواز چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
میرے بندے، میرے نبی، میرے خلیفہ داؤد سنو، جو بندہ سچے دل سے میرا ہو کر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو میں اس کو اتنی نیکیاں اپنے کرم سے، اپنے شان سے، اپنی رحمت سے، اپنے فیضان سے اسے عطا کرتا ہوں کہ یہ سارے پلے بھر جائیں گے۔ یہ سارے پلے بھر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سننے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے پچھلے جمعے کو سماعت فرمایا ہوگا یا اس کے پچھلے جمعے کو کہ ہر نماز کے بعد آپ فارغ ہو گئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تینوں ملائی تو کتنے ہوئے؟ 99 بار ہے نا۔ ایک بار پڑھ لیجئے چوتھا کلمہ، 33 33 33، اور ایک بار پڑھ لیجئے چوتھا کلمہ، تو یہ پورا ہو گیا 100۔ اور اگر آپ اسی کو 100 کرنا ہے تو 33 33 34 کر دیجئے تو پورا 100 ہو جائے گا۔ یا یہ بھی روایت ہے 33 33 33 اور ایک مرتبہ چوتھا کلمہ۔ تو اس کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرے گا، کیا پڑھیں گے؟ میرے ساتھ پڑھ کے بتائیے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، پھر بولیے الحمدللہ 33 مرتبہ، اور پھر اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یا 33 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیجئے، اور اگر اس کو 34 مرتبہ پڑھتے ہیں پلس ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیجئے، تو میرے آقا سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے سمندر ہیں، پوری دنیا میں جتنے سمندر ہیں، ان سمندروں کے اندر جو جھاگ پیدا ہوتا ہے، فین پیدا ہوتا ہے، جھاگ پیدا ہوتا ہے، ان تمام جھاگ کے برابر بھی اگر پڑھنے والے کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حالانکہ اس تسبیح کا تعلق جو ہے تسبیح فاطمہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس کو ہم ہر پانچ وقت نماز کے بعد پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو ہے خاص جو یہ تحفہ ملا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے میں۔ اگر اجازت ہو تو وہ بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اجازت ہے نا؟ نہ بولیں گے تو بھی میں سناؤں گا، تو آپ کر کیا لیں گے؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد و صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں۔ کبھی کبھی ایک سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی، اور کبھی آپ شکایت کرتی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کوئی تو ایسی لمبی رات بنا کہ جس میں تیری فاطمہ دل کھول کے عبادت کر سکے۔ یہ کیا ایک ہی رات میں ایک ہی سجدے میں تیری پوری رات ہو جاتی ہے، تیری رات ختم ہو جاتی، میرے سجدے ختم نہیں ہوتے۔ ایسی عبادت گزار، اللہ اکبر۔ اور پھر امام حسن حسین کا بچپنا، ان کو کھلانا، سوارنا، نہلانا، دھلانا، جھولا جھلانا، پھر اس کے اوپر بھی جو یا گیہوں ہو، جو ہو تو وہ چکی میں پیسنا، پھر اس کے بعد بھی کھانا پکانا، پھر اس کے بعد برتن دھونا، پھر اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بستروں کو سنوارنا، سجانا، گھر کو سجانا، یعنی کام بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو ایک خبر ملی کہ فلاں جنگ کے اندر کچھ باندیاں جو ہیں آئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پہنچی
اور اس غرض سے کہ سرکار سے ایک باندی مانگوں گی تاکہ وہ باندی ہمارے کام و کاج میں تھوڑا ہاتھ بٹائے تو تھوڑی عبادت کے لیے وقت زیادہ مل جائے، ہے نا؟ عبادت کے لیے وقت زیادہ مل جائے، سلیپنگ کے لیے نہیں، عبادت کے لیے وقت زیادہ مل جائے، نیند کے لیے نہیں۔ آپ آئے کاشان نبوت پر اتفاق کی بات کہ میرے آقا سید عالم حاضر نہیں تھے تو واپس چلی گئیں۔ آپ کا جانا کہ اتنے میں میرے آقا کا تشریف لانا ہوا، خوشبوئے فاطمہ کو آپ نے محسوس کر لیا، بیٹی ہو تو ایسی اور باپ ہو تو ایسا۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو الحمدللہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ جتنے بڈھے آدمی آپ کو مزدوری کرتے ہوئے ملے سمجھ جائے گا کہ اس کے گھر میں بیٹا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں، لیکن اگر بڑھاپے میں کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزار لیتا ہے تو سمجھ جانا کہ اس کے پیچھے بیٹی کی دعا ہے، اس لیے باپ پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے۔ اب باپ بیٹی کے تعلق سے ایک بات اور سنا دوں، بیٹی کے لیے باپ کے دل میں درجہ اور باپ کے لیے بیٹی کے دل میں درجہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، کبھی ضرور استعمال کرنا سنت کی نیت سے۔ صحیح صاحب کہ جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھی تو آپ اپنی کملی مبارک کاندھے سے اٹھا کر نیچے بچھا دیتے اور سیدہ کو فرماتے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، اور میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کبھی سیدہ کی بارگاہ میں میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر مبارک صاف فرماتی اور کھڑے ہو کر تعظیم کرتی، ابو جان یہاں تشریف رکھیے۔ تو اگر بیٹی دیا ہے سسرال سے جب بھی آئے تو کبھی سنت ضرور، سنت کی نیت سے، سنت کی نیت سے۔ میرے آقا فرماتے جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ ان کو 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک سب مل کر بولے سبحان اللہ۔ اور سنت کا معاملہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضور سیدی سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے نا نام؟ نقشبند سلسلہ کے سرکار سیدنا باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے خلیفہ اور سلسلہ نقشبند کے درخشندہ ستارے سرکار مجدد الف ثانی جو اکبر بادشاہ کے دین الہی کو مٹا کے رکھ دیا اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی۔ آپ انتقال سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری فلاں بیٹی کے گھر میں لڑکا ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، میری فلاں بیٹی کے گھر میں ابھی وہ حمل سے ہیں، لڑکا ہوگا، جب وہ لڑکا پیدا ہو جائے اس وقت میرا انتقال ہو گیا ہوگا، میں اپنی قبر میں ہوں، تو جب وہ لڑکا پیدا ہو جائے میرے مرنے کے بعد تو میری قبر پہ لانا اور اس سے پیشاب کرانا میری قبر پہ۔ آپ تو چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اگربتی سلگاتے ہیں، لوبان چڑھاتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی کیا فرماتے ہیں؟ میری قبر پر میری بیٹی کے گھر میں بیٹا ہوگا، میں اس وقت زندہ نہیں رہوں گا، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو میری قبر پر اس کو لا کے پیشاب کرانا۔ جب بچہ پیدا ہوا لے کر گئے، قبر پہ پیشاب کرائی گئی، کیسے کان کھڑے ہو گئے؟ کان کھڑے ہو گئے نا، پیشاب کرائی گئی، اور اس کے بعد پھر برابر سے اس کو دھولا گیا، پاک کیا گیا۔ رات کو خواب میں تشریف لائے، آپ نے جس کو وصیت کی تھی اس کو خواب میں مشاہدہ فرمایا، اپنے جلوے دکھائے اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری اس خواہش کو پوری کر دی۔
کہ حضور یہ بھی کوئی خواہش ہے؟ قیامت تک نہ کوئی کرے گا، نہ کس سے پہلے کوئی کیا ہے، یہ فرد واحد ہیں آپ ایسی خواہش پیدا کرنے والے؟ کہا نواسی تھی، نواسا نہیں تھا میرے پاس. زور سے اور طلب کے، نواسی تھی، نواسا نہیں تھا میرے پاس، اور میرا نواسا ہوگا میرے مرنے کے بعد. تو امام حسن حسین نے میرے نبی کے گود میں پیشاب کیا ہے. امام حسن حسین نے میرے نبی کے گود میں پیشاب کیا ہے. تو میرے نواسے نے میری گود میں پیشاب نہیں کیا. ایک سنت باقی رہ گئی، ایک سنت باقی رہے گی. اسی سنت کی ادائیگی کے لیے میں نے یہ تمہیں وصیت کی تھی. ہو سکتا اللہ اسی سنت کی ادائیگی میں میری مغفرت فرما دے. اللہ ہے کوئی جواب؟ یہ چھوٹے موٹے ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کی فضیلت آسمان چھو رہا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا کی خوشبو پائی. ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کی یا رسول اللہ ابھی شہزادی تشریف لائی تھی، کچھ کہا کہ نہیں؟ فوراً میرے آقا الٹے قدم پہنچے. فاطمہ میرے گھر پہ آنے کی کوئی وجہ؟ کہا حضور میں نے سنا تھا کہ کوئی بادیاں آئی ہیں، تو ایک نوکرانی مجھ کو مل جائے تاکہ میرے ہاتھ میں کچھ سہارا بنے اور میں اللہ کی عبادت کھل کر کروں. کہا بیٹی اس سے بہتر ایک راستہ بتاؤں؟ طلب کے اس سے بہتر کوئی راستہ بتاؤ. کہا یا رسول اللہ. کہا بیٹی صبح سے لے کر شام تک کام وغیرہ کرتے کرتے تھک جاتی ہو نا، تو رات میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. جب تم صبح میں اٹھو گی تو تر و تازہ اٹھو گی. یہ تسبیح فاطمہ ہے. لیکن بزرگوں نے کہا کہ وقت ہے، سب کچھ ہے، تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.